اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص آیات نمبر 14 تا 21 میں موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا تسلسل۔ حضرت موسیٰ کا غلطی سے فرعون کی قبطی قوم کے ایک شخص کو قتل کرنا، فرعون کے دربار میں ان کے قتل کا مشورہ اور ان کا شہر چھوڑ کر چلے جانے کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور شباب کامل ہو گیا تو ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا، اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو ہم ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه۔ ایک دن موسیٰ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ جب لوگ غفلت میں پڑے سو رہے تھے تو انہوں نے دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل کا تھا، جبکہ دوسرے کا تعلق دشمن قوم سے تھا۔ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين۔ ان کی قوم کے شخص نے دشمن کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی، سو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ رسید کیا جس سے اس کا کام ہی تمام ہو گیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ایک شیطانی حرکت ہو گئی، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن اور گمراہ کرنے والا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، پس مجھے بخش دے۔ سو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، جیسا کہ تو نے مجھ پر یہ فضل کیا ہے، میں بھی آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه۔ دوسرے دن صبح کے وقت موسیٰ علیہ السلام خوف و اندیشے کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل مدد طلب کی تھی آج پھر مدد کے لیے انہیں پکار رہا ہے۔ قال له موسى انك لغوي مبين۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو بڑا ہی گمراہ آدمی ہے۔ فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ پھر جب موسیٰ نے اس شخص کو پکڑنا چاہا جو موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلی دونوں کا دشمن تھا، تو اسرائیلی شخص یہ سمجھتے ہوئے کہ موسیٰ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں فوراً پکار اٹھا کہ اے موسیٰ، کیا تم آج مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو
جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا، کیا تم اس سرزمین پر ظالم بن کر رہنا چاہتے ہو اور تم یہ نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے بنو؟ یہ خبر فرعون کے دربار تک پہنچ گئی اور وہ لوگ موسیٰ کو قتل کرنے کے بارے میں مشورہ کرنے لگے۔ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ ایک شخص شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بلا شبہ اہل دربار تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں، پس تم اس شہر سے فوراً نکل جاؤ، بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ سو موسیٰ علیہ السلام خوف و اندیشے کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس شہر سے نکل گئے اور دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے۔